اگر آپ امریکہ میں اسٹوڈنٹ ہیں، جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں سٹاپ کر دیں، بالکل سب چیز سٹاپ کر لیں۔ اس ویڈیو پہ نظر رکھیں، اس کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ایسا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے جس سے آپ کی تمام اسٹڈیز اور فیوچر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، اور جو کچھ اس نے کر دیا ہے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جن لوگوں کے بچے یہاں سبق پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو شیئر کریں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ ایک ہوپ وابستہ کیا ہوا ہے، ان پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی امریکہ میں جب اسٹوڈنٹ آ جاتے تو ان کو اسٹوڈنٹ ویزا مل جاتا، اور وہ اسٹوڈنٹ ویزا اس میں ٹائم لمٹ نہیں تھا۔ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہے ویزا ویلڈ ہے۔ آپ نے یہاں بیچلر کیا 4 سال میں، 2 سال میں ماسٹر کیا، 5 سال پی ایچ ڈی کی، وہ اسٹوڈنٹ ویزا ویلڈ تھا، اور اس کے بعد بھی آپ کو انٹرنشپ کے لیے بھی 1 سال 2 سال کے لیے ویلڈ تھا۔ ابھی نئی پالیسی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے کہہ دی ہے کہ یہاں پر، اور بائی دی وے یہ اسٹوڈنٹ پالیسی جو ہے F1 ویزا، یہ آئین کا ایک حصہ نہیں ہے، تو وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو 4 سال سے زیادہ ٹائم نہیں دیں گے، آپ کا ویزا صرف 4 سال کے لیے ہوگا۔ 4 سال گزر گئے، آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایجوکیشن ختم نہیں کی، کوشش کریں کہ اس کو آپ رینیو کر لیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ویزا آپ کا رینیو ہوگا یا نہ ہوگا۔ اب یہ سوچ لیں، اب ان کے بارے میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا، یوٹیوبر نہیں بتاتے، اور لوگ نہیں، وکیل نہیں بتاتے اس کو۔ اب جب سر پہ ایک چیز آ گئی ہے تو آپ نے خود سوچنا ہے کیا کریں۔ اگر کسی کی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہے اور پی ایچ ڈی میں 5 سال لگتے ہیں، اس نے 2023 میں ایڈمیشن لی ہے، مثلاً 4 سال کا اس کو ویزا ملا ہے، 2027 میں 4 سال کے بعد 2027 میں اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، لیکن اس کی پی ایچ ڈی میں تو 5 سال لگتے ہیں، تو 1 سال وہ رہ گیا، اور پھر اس نے ڈیزرٹیشن یا تھیسس کا جو ڈیزرٹیشن کرنی ہے، اور تقریباً 2 سال اس کے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لاکھوں ڈالر جو خرچ کیے ہیں ایجوکیشن پہ، جو ٹائم ویسٹ کیا ہے، جو ایک امید تھی کہ میں یہاں پر آ کر ایک انٹیلیجنٹ آدمی بنوں گا، کہیں پڑھاؤں گا، پروفیسر ہوں گا، کہیں کام کروں گا، وہ تمام خوابیں اس کی یوز لیس ہیں۔ امریکہ کی جو ڈریم تھی، امریکہ کا ڈریم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج کل یہاں پر چونکہ فارن اسٹوڈنٹ بہت کم ہیں، ریسٹرکشنس ہیں ویزوں پہ، F1 اسٹوڈنٹ ویزے پہ ریسٹرکشنس ہیں، یہاں پر اکثر اسکالرشپ ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنس کے اسکالرشپ ہوتے ہیں جو صرف فارن اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، وہ US سٹیزن کو نہیں ملتے۔ وہ تمام اسکالرشپ پڑے ہیں، وہ فائنینشیل ایڈ پڑا ہوا ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی کوئی آ جائے، ایڈمیشن لے کر آ جائے، اس کو فائنینشیل ایڈ بھی مل جائے گا، اس کو وہ یہاں پر اسکالرشپ بھی مل جائے گا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو قیمتی چیز تھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ٹائم، اس کو کھینچ لیا ہے۔ ہم نے ایسے حالات کبھی یہاں نہیں دیکھے تھے۔ اب آپ کریں گے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیا کریں گے، یا اگر آپ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں، جب تک کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں اور آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں اسٹڈی کو کمپلیٹ کر سکیں گے، تو وہیں پہ بیٹھ جائیں، آئے نہیں۔ کیا فائدہ اگر آپ کو ماں باپ پیسے دے رہے ہیں وہاں سے، پیسوں کو لا کے یہاں پہ ویسٹ کر لیں گے، آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، پھر آپ کو نکال لیں گے، کیونکہ اگر آپ کا ویزا یہاں پہ ایکسپائر ہو گیا، انہوں نے آپ کو رینیو نہیں کیا، تو آپ انڈاکومنٹڈ میں آ جائیں گے، اور پھر یہاں سے وہ آپ کو نکالیں گے، انڈاکومنٹڈ ہو کر نکال لیں گے آپ کو۔
پھر کیا کریں گے؟ اور اگر آپ آلریڈی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس میں ابھی پھنس گئے ہیں کہ جو پالیسی اس نے بنا دی اس کا اعلان اس نے کر دیا ہے 4 سال کا، تو سب سے پہلے آپ جا کے اپنے ایک وکیل سے بات کریں، بتائیں کہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے، کیا آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ، کیا آپ کا ہوپ تھا، وہ سارا ہوپ، آپ انویسٹمنٹ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر آپ ہر یونیورسٹی میں یہاں پہ فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایڈوائزر مقرر ہوتا ہے، وہاں جائیں، اس سے بات کریں کہ جی میں تو وائلیشن بھی نہیں کر رہا، اپنی اسٹڈیز کر رہا ہوں، لیکن اسٹڈیز میں ٹائم لگتا ہے۔ جنرلی جو ٹائم لگتا ہے، اکثر جو بیچلر میں 4 سال لگتے ہیں، ماسٹر میں 2 سال لگتے ہیں، پی جی میں 5 سال لگتے ہیں، تو اکثر لوگوں سے 1 یا 1.5 سال اس پہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو جی میں نے کہا کہ میں اپنا کورس کا جو ٹائم ہے 4 یا 5 سال کا، یا پی ایچ ڈی کا 5 سال کا کورس ہے، جب اس میں بھی آپ مجھے 4 سال دے رہے ہیں، میرے اپنے کورس کے لمٹ سے اپنے 1 سال آپ نے کاٹ دیا، ایکسٹرا ٹائم کو تو چھوڑیں، آپ نے 1 سال وہ بھی کاٹ دیا، تو میں پی ایچ ڈی کو ختم کیسے کروں گا؟ یا میں یہاں پہ آیا تھا بیچلر کے لیے، 4 سال ہو گئے، میں ماسٹر کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ امریکہ سے بغیر ماسٹر کے چلے جاؤں، اب میں کیا کروں گا؟ میں تو پیسے بھی خرچ کیے ہیں، زندگی بھی ہے میرے 4-5 سال یہاں گزر گئے، اور میری تعلیم بھی ابوری رہ گئی ہے۔ وہ آپ کے لیے کوئی طریقہ اگر نکال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ اسکالرشپ بھی پڑھیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، فائنینشیل ایڈ بھی پڑا ہوا ہے، لے سکتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اب۔ اور اکثر تو یہاں پہ جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہ پھر ایجوکیشن کے بعد بھی 1-2 سال یہاں پہ پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں، اس پریکٹیکل ایکسپیرینس کو گین کرنے کے 1 سال 2 سال چاہیے ہوتے ہیں، وہ ٹائم وہ دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ اگر آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کا ٹائم نہیں دیا گیا، کیونکہ اس ایکسپیرینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپلائر جابس بھی دے دیتے ہیں، آپ یہاں NIW بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسے ایجوکیشن کی۔ ایک بار اس نے کہا تھا کہ جو بھی لوگ امریکہ میں ایجوکیشن کرتے ہیں، ہم نے اس پہ اتنا ٹائم خرچ کر دیا، وہ یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ڈائمنڈ بن جائے، ہمارے ملک میں کام کریں یہاں پہ، ان کو پھر ہم گرین کارڈ دیں گے۔ یہ اسی کا کہنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلے جی ہم ایجوکیشن کریں گے، اس کے ساتھ ہمیں جاب مل جائے گی اس کے بعد، اور پھر ہمیں گرین کارڈ مل جائے گا، پھر ہمیں گرین کارڈ مل جائے گا۔ لیکن ابھی وہ سب چیز چینج ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں، اسپیشلی میرے لائیو شو میں ٹک ٹاک پہ، میں کہتا ہوں کہ یار ہم یہاں پہ اس وقت پریڈکشن نہیں کر سکتے، ہر دن پالیسی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو اس نے کہہ دیا کہ 4 سال کا ٹائم اس کو دیتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، یہ آل آف اے سڈن آ گیا سب پہ، اچانک آ گیا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کریں، دیکھیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، وکیل سے بات کریں، فائنینشیل ایڈوائزر سے بات کریں، ایجوکیشن کو ادھورا نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ بیچلر کے لیے آئے ہیں اور آپ نے ماسٹر کرنا تھا تو کریں، اس کو فائٹ کریں، اس کو قانوناً فائٹ کریں، یہاں سے آپ نکلیں نہیں، کیونکہ ایک بار آپ نکل گئے، چلے گئے، تو پھر آپ کو یہ موقع دوبارہ شاید نہ ملے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر وہ بھی سچویشن میں آلریڈی ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یا وہ آنا چاہتے ہیں تو اپنا پروگرام دیکھ لیں، آرگنائز کر لیں، ان کے یہاں کے حالات کا علم ہو جائے کہ بھئی کیا ہوگا یہاں پہ۔ صرف جہاز کا ٹکٹ لے کے آنے سے، ایون اگر آپ کو I-120 یونیورسٹی ایشو کیا ہے، تو جہاز میں بیٹھ کے آنے سے آپ ایجوکیٹڈ نہیں بنتے، آپ پروگرام بنا کر آ جائیں کہ یہ جو پالیسیاں بن رہی ہے اس کے مطابق میں یہاں پہ کیسے ٹھہروں گا۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں، آپ ایجوکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو امریکہ میں جاب مل جاتی ہے اور آپ کا فیوچر بن جاتا ہے۔ جاب کو تو چھوڑیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بھی ٹائم نہیں دیتے، صرف 4 سال کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایکسٹینڈ کرنے میں آپ اوور اسٹے ہو گئے تو پھر آپ کو ڈپورٹ کریں گے۔ تو پلیز
ویڈیو کو شیئر کریں اور سوچیں سمجھیں کہ آپ کس چیز کے لیے آ رہے ہیں اور اس کو کیسے اچیو کریں گے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.